جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ذرا لمبے وقفے کے بعد اوریہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ملاقات تو ہوتی رہتی تھی لیکن کوئی بات چیت کا سلسلہ نہیں بن رہا تھا، لیکن اب معاملات اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اوریہ صاحب کی رائے لینا بہت ضروری تھا۔ اوریہ صاحب، جو کچھ عرصہ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں کچھ چیزیں ایک کہہ لیں کہ ذرائع سے نظر آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب کے طرف جانا ہی پڑے گا اور ان کے بغیر معاملات نہیں، لیکن اب تو بہت چیزیں کھل گئیں نہیں، اور خاص طور پہ رانا ثناءاللہ آپ نے جو صاحب۔ دھماکہ کیا ہے، جی میرا خیال ہے کہ 2.5 سال کے اندر جو سب سے بڑا دھماکہ وہی ہے جو آپ نے رانا ثناءاللہ کا انٹرویو دیا ہے۔ اور یہ بات ویسے تو چیزوں میں لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے، اس بیماری کے بعد جو 14 مختلف قسم کے کپتان ہیں کرکٹ کے، انہوں نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں جی جو بات کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک پوری کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا یہ امیج بن جائے کہ آپ ان کو بالکل ایکسیس ہی نہیں دے رہے اور کوئی چیز نہیں دے رہے۔ آپ کو سوچے نا کہ ساؤتھ افریقہ میں وہ نیلسن منڈیلا کی گورنمنٹ اس کے مخالف تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سارے اس کے ساتھ تھے ویسٹرن، لیکن اس کے ساتھ اپارتھیڈ کی وجہ سے اس سے بائیکاٹ کرتے تھے، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو کھیلنے نہیں دیتے تھے، حالانکہ نیلسن منڈیلا بنتا کھیلیں۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت خوفناک والی صورت ہے، اور اگلے 3-4 دن کے اندر اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگلے 3-4 دن کے اندر انجیکشن دوسرا لگنا ہے، اور یہ انجیکشن جو ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ کب کریں گے، کیسے کریں گے، کس طرح کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے اس کو کوشش کی، پی ٹی آئی نے بھی اور ان لوگوں نے بھی، کہ اس کو گھر کے معاملے سے نکال کے سیاست کے معاملے میں لانے کی کوشش کی ہے، اس ایشو کو جی یہ نہیں لانا۔ اگر یہ پیورلی گھر میں رہتا تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جی اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے جو بھی ہے، اس کے جی بیٹے سارا کچھ وہ اس کو لک آفٹر کرے۔ وہ انہوں نے بھی اس کو پولیٹیکل پلے کیا، انہوں نے بھی اس کو پولیٹیکل پلے کیا، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ اب رہ نہیں گیا۔ آج شام کو ہو رہا ہے وہاں پر انٹرنیشنل جی جی اب انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا جو ہیڈ لگایا ہے اس نے، ٹرمپ نے، یہ جیسپر جے، یہ وہ شخص ہے جو کہ عراق کے اندر وہ رہا ہے اس کے اندر۔ اب اس فورس کے اندر پاکستان کی فوج بھی ہوگی، انڈونیشیا کی فوج بھی ہوگی، مصر کی فوج بھی ہوگی، یو اے کی فوج بھی ہوگی، اور یہ ان کا جو پہلا بنیادی طور پہ ایک کام یہ ہے کہ یہ ان کو اسٹیبلائزیشن کے سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ختم کرنے ہیں وہاں سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ڈس آرممنٹ کرنی ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں آپ ڈیسیژن لے ہی نہیں سکتے نہیں رہ جب تک کہ پبلک۔ میں آج الجزیرہ کی پوری رپورٹ پڑھ رہا تھا، پوری رپورٹ کرتے کرتے سب کا لکھا ہے کہ 25 لوگ آ رہے ہیں، آخر میں لکھا ہے کہ مسٹر شریف ول فیس ٹھیک ریزنٹمنٹ فرام دی پبلک ان پاکستان۔ وہ صرف شہباز شریف کا لکھا ہے، اس کی جو پبلک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے گیلپ کا ایک سروے کرایا 2-3 دن پہلے، اعجاز سے فکران، اس نے لکھا ہے کہ گیلپ نے کہ 75% لوگ پاکستانی چاہتے ہیں کہ غزہ میں فوج بھیجی جائے۔ یہ گیلپ، یہ کون سی یہ کون سا پاکستان ہے جو تو یہ اچھا وہ پاکستان میں نہیں چھپا، کسی اخبار میں نہیں، وہ الجزیرہ میں چھپا ہے، باقی جگہوں پہ چھپا ہے۔ یہ سروے بھی ویسے کیا تو ایک تو یہ ہے کہ اب آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی عمران خان کے ساتھ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان اب اس جگہ پہ آ گیا ہے 2.5 سال 3 سال کے اندر، جیسے کہتے ہیں نا، اس نے اپنے تاریخ میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ اب تاریخ میں مقام بنانے کے بعد ایک آدمی جو ہے نا، اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے وزارت عظمیٰ بھی، باقی چیزیں۔ آپ کس لیے وزیر بننا چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے بچے ان کو یاد کریں، آپ کی نسلیں ان کو یاد کریں، لوگوں کے اندر آپ کا نام رہے، یہی وجہ ہوتی ہے۔ ورنہ 3-4 سال وزیر اعظم لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ عمران خان گزشتہ تقریباً 70 سال کی اس پوری کی پوری پاکستانی تاریخ کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جو شخص باقی سارے کے سارے سیاستدانوں کے
اس سے بالا ترین مقام پہ پہنچ چکا. کوئی خواہش کر سکتا ہے کہ اتنا پاپولر ہو, کوئی خواہش کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہو یا نہ ہو, اس کی زندگی جو ہے وہ اس طرح کی ہو کہ اس کو مثال کے طور پر پیش کرے. تو اب پاکستان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج رات کے بعد ہوتا کیا ہے, اعلامیہ کیا آتا ہے وہاں پر ٹرمپ کی میٹنگ کا. ٹرمپ آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کو انہوں نے سیٹ دی ہے مین. آپ اس کے ساتھ وہاں بیٹھیں گے کیسے؟ وہ پتہ لگا وہ نہیں آ رہا. نہیں, اس کا فورن منسٹر تو آ رہا ہے نا. ہاں وہ نیتن یاہو اکیلا تو کوئی چیز نہیں ہے ہاں نا. وہ کیا ہاں اسرائیل کا ہاں نمائندہ ایک ہی بات. تو آپ وہاں بیٹھیں گے کیسے؟ پھر آپ اس کے ساتھ کریں. پاکستان کے اندر پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کی انٹرنل پالیسی, یہ دونوں جو ہیں یہ بہت بڑی ریویژن مانگتی ہیں. اب مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ ریویژن جو ہوگا تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہو سکتا. تو سر وہ تو اب خان صاحب کے بغیر چلے گئے ہیں, اب تو وہ وقت آ گیا ہے ادھر فیصلے کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی سیکرٹلی پوچھ کے گئے ہیں خان صاحب کی رائے لے کے گئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فیصلہ سیکرٹی ہوا تھا, اور وہ ہوا تھا لنچ میٹنگ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو لنچ میٹنگ تھی وہ ہوتی فیلڈ مارشل کے ساتھ, اور وہ تمام تر یو ایس پروٹوکول جو تھے ان کو بالا طاق رکھتے ہوئے. بالکل بالکل. دوسری میٹنگ ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب ساتھ گئے تھے. بالکل. ان کے اندر بنیادی طور پہ 3 فیصلے ہوئے تھے. ان تینوں فیصلوں کے اندر 2 فیصلے ایسے ہیں جس میں ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. پہلا فیصلہ یہ تھا کہ ہم آپ سے ریئر ارتھ میٹل سب خریدیں گے. انہوں نے وہ ریئر ارتھ میٹل جو ہیں وہ سارے کے سارے کہاں سے خرید لیے؟ انڈیا سے. یعنی آپ خود سوچیں کہ بالکل یو ٹرن مکمل طور پہ ہم سے. اور پھر کہا گیا کہ پاکستان تو بلف کرتا ہے, اس طرح کی رپورٹیں بلف کرتا ہے, یہ $6 ٹریلین کے کوئی نہیں. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کو باقاعدہ وہ ایک جو سٹیٹس ملتا ہے نا زیرو ٹیرف پر, انہوں نے بنگلہ دیش کو دے دی. اب بنگلہ دیش کو دینے کے بعد آپ کی مارکیٹ میں کوئی نہیں. پھر EU جو ہے انہوں نے وہ دے دی. ایک صرف رہ گیا ہے $1.3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ریکوڈک کے اندر, وہ انہوں نے کانگریس نے پاس کر دی. اس کی ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ کل کو اگر چین جو ہے وہ گوادر کے اندر اپنی کو اسٹیبلشمنٹ بنائے تو امریکن فورسز اتر سکتی ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, ہم اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی اس کے علاوہ قطعاً کوئی اور مقصد نہیں. یہ ہے وہ جگہ جس کی بنیاد پہ آپ وہاں جا رہے ہیں. پاکستان خود سوچیں کہ یورپ نہیں جا رہا, یورپ ڈسٹنس کر رہا ہے, پوری کی پوری یورپی یونین نہیں جا رہی ہے اس کے اندر. صرف مسلمان کنٹریز وہ کرتی جو کہ ان کے مفادات کے لیے اس کے ساتھ وہ چاہ رہے. آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اور آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان ڈیسیژن میکنگ اس وقت ورچ پہ. اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ٹرمپ کو نہ کرنی ہے تب بھی آپ کو عمران خان کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ٹرمپ کو ہاں کرنی ہے تب بھی عمران خان کی ضرورت ہے. نہ کرنی ہے تب بھی آپ کو ایک لیڈر چاہیے جو قوم کو کھڑا کرے کہ ہم چین کے ساتھ ہیں. ہاں کرنی ہے تب بھی قوم کو تسلی دینے کے لیے. دونوں ماننے میں ہاں یا نہ, دونوں معاملے میں آپ کو عمران خان کی ضرورت ہے. تو پھر سر فیصلے کا میں کہہ رہا ہوں وقت آ گیا, تو پھر وہ خان صاحب سے کیا کوئی میرا خیال ہے کہ بات تو ہے خان کی صاحب ہوگی؟ کے. ہاں دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ایک رائے کے میں بغیر آپ کو نہیں گئے. بتاؤں ایک خوف ہے, صرف ایک خوف. پچھلے دنوں بات بلٹ اپ ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائیں, علاج کر لیں, اور بشا بی بی جو ہے ان کو اس طریقے سے لے جائیں کہ یہ مجھے اپنے خاوند کی صحت عزیز ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ تو کچھ نہیں ہے. بڑی خبریں ہیں آپ کے پاس. اچھا, لیکن پکی سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا وہاں پر کون ذمہ داری لے گا؟ وہاں تو ملکہ تو نہیں لے گا, ورنہ تو پرنس چارلس نہیں لے سکتا عمران خان. پتہ ہے صحیح ہے. دیکھا نا عمران خان, پچھلے دنوں سن رہا تھا اس کی ایک جگہ کہ عمران خان فارن آفس کا مجھے بتا رہا تھا. ہاں وہ کہا چارلس عمران خان ان کے ساتھ میں گیا. اچھا, عمران خان کو وہاں پر, اب عمران خان جو ہے ایک ایسا سیلیبریٹی ہے کہ جس سے لوگوں نے انٹرویو کرنا ہی کرنا ہے, کسی نہ کسی بہانے کرنا ہے. کرکٹ کے بہانے کریں گے, کسی اور بہانے کریں گے. دوسرا خان صاحب خود خاموش کہاں رہنا, تو ادھر آ کے پھر بات تھوڑی. میں آپ کو بتاؤں 2.5 سال آپ گزار ہیں, اور 2.5 سال آپ بیمار, نہ پلیٹلیٹس آپ کے گرے, نہ کوئی اور چیز کریں,
نہ کوئی اسپتال اور جائیں. آنکھ خراب وہ بھی آپ نے صحیح کر لی ہے صحیح تھوڑی کر سی, لی اب مطلب پرواہ ہی نہیں. پرواہ نہیں. ہاں تو ایسے ایسے معاملے کے اندر عمران خان جو ہے, عمران خان اب عمران خان کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آج سے سال 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا, آپ کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ دیکھیں ساری حکومت نون لیگ ہر جگہ کا بیانیہ تھا جی این آر او مانگ رہا ہے, ڈیل ہے, الٹ نکلا رانا صاحب نے اڑا کے رکھ دیا. میں دیکھیں رانا ثناء اللہ کے اوپر مجھے صرف اپنے ان صافی دوستوں کی تکلیف, وہ تکلیف جو ہے نا, وہ جو اس سے مجھے بڑی تکلیف. آپ اندازہ جن کے کریں بیانیے الٹ گئی ہے, الٹ, ایک تو حسد بیانی میں بھی حسد, اور کچھ حسد. ایک تو یہ حسد میں بھی الٹے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے عجیب غریب بیٹھ کے وہ جی یہ ہو رہا ہے وہ. پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو کنسپریسی تھیوری والے ہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں رانا ثناء اللہ چاہتا یہ ہے کہ عمران خان ڈیل نہ کرے, اندر ہی رہے. وہ بھائی یہ کون سی تھیوری ہے ابھی تمہاری؟ تو یہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو حسد سے بچائے اور ان سارے حاسدوں سے بچائے. کہ مطلب پہلی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ بنیادی طور پہ, میں کل بھی کہا ہے, اگرچہ مجھے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جاؤ رانا ثناء اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی کے زمانے سے اس کا ایک پولیٹیکل سٹینڈ, وہ پولیٹیکل ورکر ہے. نون لیگ میں کوئی پولیٹیکل ورکر ایسا نہیں ہے جو رانا ثناء اللہ جیسی اس کی تاریخ ہو. باقی سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو مرنجا مرنج, مطلب نکیمے والے نان والے, تھوڑا سا قریب ان کے وہ سعد رفیق کا ہے. سعد رفیق باقی بھی وہ بھی اتنا نہیں, وہ بھی اس کے والد کی لیگسی ہے. رانا ثناء اللہ تو نہ والد نہ چاچا نہ ماما نہ, تو رانا ثناء اللہ کا پیپلز پارٹی, پھر پیپلز پارٹی جب خلط ہو گئی تو پھر اس طرف. اچھا سر, وہ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو اب پتہ لگ گیا کہ خان صاحب نہیں مان رہے, تو پھر کیسے وہ کوئی سر میں ایک بار باہر کب آئیں گے پھر؟ دیکھیں مان نہیں رہے ادھر سے بھی. پاکستان کے اندر 3 بنیادی ادارے ہیں کہ جو اس ریئلائزیشن کے اندر ہیں کہ ہم مکمل طور پہ تباہ برباد ہو گئے ہیں. ہر خواہ وہ بیوروکریسی ہو, خواہ وہ پاکستان کے جوڈیشری ہو, خواہ کوئی دوسرا ادارہ ہو, وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری جو 70-80 سال کی 100 سال کی ایک بنیاد تھی وہ ہل کے رہ گئی ہے. اب اس سطح پہ ایک جدوجہد ضرور ہے, کیونکہ کم از کم بیوروکریسی کی اور عدلیہ کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کے اندر ایک جدوجہد ضرور ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اگر اپنے آپ کو نہ بچایا تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے. تو یہ جدوجہد جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ راستہ نکالے گی اور کوئی راستہ نکال سکتا ہے. یہ جدوجہد ہے, نکل جانا, یہ راستہ نکالے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, شخصیات جو ہے ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا. آپ کو میں آج کہوں نا کہ 3 وزراء اعظم کے نام لیں تو آپ کو نہیں یاد ہوں گے, ایک وزیر اعظم آفس رہتا ہے, 150 چیف سیکرٹری ہیں, ایک کا نام کس کو یاد رہتا ہے, آرمی چیف 2 کا نام یاد نہیں رہتا, چیف جسٹس کا نام ہے, ادارہ رہتا ہے. اس ادارے کی بقا بہت امپورٹنٹ, تمام اداروں کے 3 بڑے ادارے ان کے بقا, اور انکلوڈنگ پارلیمنٹ, چاروں کی. میرا خیال ہے کہ ایک فیلنگ آ گئی ہے اور وہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ فیلنگ سے ہو جائے گا. ہاں, اس فیلنگ سے عمران خان صاحب سے ڈیل ہو. تھینک یو جی. اور یہ صاحب نے آج لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کی, اور اینڈ بڑا زبردست تھا کہ جو فیلنگ ہے یہ اب پوری طرح پش کر رہی ہے ہر جگہ سے کہ عمران خان کے بغیر اب مزید چلنا ناممکن ہے. اور خان صاحب ایک سمبل ہیں پاپولیرٹی کا, جمہوریت کا, لوگوں کی کہہ لیں کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے. وہ کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت وہ ہیں, تو پھر ان کے بغیر یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ لینا بہت ہی مشکل ہے. اور کسی حد تک ان کی رائے سیکرٹلی, یہ بھی اوریہ صاحب نے بتایا, وہ لی بھی جا رہی ہے. انشاءاللہ اب زیادہ وقفہ آئندہ نہیں ہوگا, مہینے میں 1 دفعہ ضرور اوریہ صاحب سے بات کر کے آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے. تھینک یو.